شادی کے بعد اکثر لوگ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ رشتے کو کمزور کر دیتی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ شادی کے بعد زندگی بالکل پرفیکٹ ہوگی۔ ہم شادی کو ایک خوبصورت آغاز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ سمجھ، برداشت اور احساس سے چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شادی کر تو سب لیتے ہیں، لیکن اس کو نبھانا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، اور جو نبھا جاتا ہے وہی کمال کرتا ہے۔ شادی کے شروع کے دن تو بڑے خوبصورتی سے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے دن، وہ جیسی زندگی شروع ہوتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑا فرق ڈال دیتی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کی دعاؤں سے۔ میں جو کچھ اپنی زندگی میں سیکھ رہی ہوتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ جو فائدہ مجھے بھی ہوا آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم شادی کے بعد کیا ایسی غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں جو ہمارے رشتے کو خراب کرنے کی بنیاد بنتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو اکثر لوگ شادی کے بعد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے رشتے کو خود چلنے والا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شادی تو اب ہو گئی ہے، اب سب کچھ خود ہی ٹھیک چلتا رہے گا، ہمیں کوئی ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شروع کے دنوں میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے، آپ کو ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رشتہ واقعی اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ شروع میں ہم ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ نیا نیا رشتہ ہوتا ہے نا، چام ہوتا ہے اس رشتے میں۔ آہستہ آہستہ 4-5 مہینے گزرتے ہیں شادی کو، پھر سال گزرتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ سب چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اب کافی ٹائم ہو گیا، اب ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں رہی۔ وہی گھر میں بورنگ روٹین شروع ہو جاتی ہے، شوہر کام پہ جاتا ہے، بیوی سارا دن گھر پہ کام کرتی ہے، پھر وہ بچوں کو سنبھالتی ہے، اور یہی زندگی چلنا شروع ہو جاتی ہے ایسے ہی۔ لیکن شوہر سمجھتا ہے کہ اب تو رشتہ بن گیا ہے، اب کیا ضرورت ہے باقی سب چوچلوں کی۔ لیکن اصل میں یہی ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنی ایفرٹس پٹ کرنی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ بننے کے بعد ہی اصل محنت شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے شادی کو ٹائم گزرنا شروع ہوتا ہے نا، تو ہم دل کی باتیں دل میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا چلو چھوڑو یار، کیا فائدہ بولنے کا، وہ خود ہی سمجھ جائے گا یا سمجھ جائے گی۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مردوں کی نا سائیکی ایسی ہے، وہ بہت کم باتیں شیئر کرتے ہیں، لیکن ہم عورتیں سمجھ سے باہر ہیں۔ ہم چاہتی ہیں کہ ہم کچھ بولے بھی نہ اور ہمارا شوہر ایسے ہی سمجھ جائے۔ آپ خود سوچیں، بچہ جب تک روتا نہیں ہے نا، ماں اس کو دودھ نہیں دیتی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر کوئی آپ کے دل کی باتیں خود سے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ باتوں کو سمجھانے کے لیے انہیں بولنا پڑتا ہے، شیئر کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ناراضگیاں بڑھنے لگتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں لیکن اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے سے ایموشنلی بہت دور ہو جاتے ہیں۔ نہ پہلے جیسی باتیں رہتی ہیں، نہ وہ کیئر، نہ احساس، سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے یہ رشتہ۔ پھر ہماری باہر سے دیکھنے سے تو رشتہ بالکل نارمل لگتا ہے، کوئی بھی یہ سمجھ نہیں پاتا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دکھنے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، لیکن اندر ایک خاموشی ہوتی ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے جسے ہم خود بھی اگنور کرتے ہیں۔ پھر ہم عورتیں کہتی ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے تو سب ٹھیک تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بدل گیا ہے۔ وہ نہیں بدل گیا، آپ دونوں ہی بدل گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، تو جب تک دونوں ساتھ نہیں چلیں گے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ گاڑی تو نہیں چل سکتی ایک پہیے کے ساتھ۔ تو جب تک دونوں طرف سے ایفرٹ پٹ نہیں ہوگی تو یہ رشتہ نہیں چلے گا۔ میں ڈاکٹر جاوید اقبال کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے اس پہ بات کرنا شروع کی اور لوگوں نے ان سے ڈسکس کرنا شروع کیا تو لوگوں کے ازواجی زندگی کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اچھا یہاں پہ کوئی بھی رشتہ لے لو نا، جب آپ اس رشتے کو وقت دینا، اس کو سمجھنا، اس کو سنبھالنا شروع کرتے ہیں نا، اس کو اچھے سے سنبھال کے رکھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تب وہ رشتہ اچھے سے چلتا رہتا ہے، میاں بیوی کے علاوہ بھی۔ لیکن جیسے ہی آپ اس رشتے کو وقت دینا، سمجھنا اور سنبھالنا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو وہ رشتہ سوکھا بے جان ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات، رشتے کبھی بھی ایک دن میں خراب نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ خراب ہوتے ہیں، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم انہیں خود سے چلنے والا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہوگی ہے اور اب یہ خود ہی چلے گی، جبکہ اس کو ہمیں چلانا پڑے گا۔ شادی خود نہیں چلے گی، کوئی بھی رشتہ خود سے نہیں چلتا، اس کو چلانا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ آسانی ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بہت مضبوط بھی بنایا ہے۔ جتنا بھی رشتہ خراب ہو جائے، جتنا بھی بگڑ جائے، لیکن اس کے
ٹھیک ہونے کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی رشتہ ہے نا، وہ توجہ مانگتا ہے، اٹینشن مانگتا ہے۔ جیسے ایک پودا پانی مانگتا ہے نا، ویسے ہی رشتہ وقت اور توجہ مانگتا ہے۔ پودے کو پانی نہ دے تو وہ سوکھ جائے گا، گل سڑ جائے گا، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس غلطی کو وہیں روک بھی سکتے ہیں اور اپنے رشتے کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ اب تو سب سیٹ ہے، شادی ہو گئی ہے، کریئر بن گیا ہے، سب سیٹ ہے، لیکن ہم یہاں بھول جاتے ہیں کہ اب ہمیں ایفرٹس بھی پٹ کرنی ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اس رشتے کو مزید بہتر بنانے کے لیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، پوچھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے ایک دوسرے سے پوچھ لینا کہ دن کیسا گزرا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کر لیں، اکٹھے چائے پی لیں۔ یہ سب چیزیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہی رشتے کو اندر زندہ رکھتی ہیں۔ اگر ہم روز تھوڑی تھوڑی ایفرٹس پٹ کریں گے نا تو یہی رشتے کو زندہ رکھیں گی، بڑے مسئلے پیدا ہونے سے پہلے ہی رک جائیں گے۔ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شادی کو اتنا ٹائم گزر گیا، اب کیا فائدہ ان سب چیزوں کا، شادی کے بعد تو یہ سب چام ختم ہونا ہی تھا ایک دن۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ اتنی ان کی عمر ہو جاتی ہے، ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ نانی دادی بن جاتی ہیں، لیکن ان کا میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن وہ بہت ہی خوبصورت چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے ریلیشن میں کبھی بھی محبت ختم نہیں ہوتی۔ مسئلہ اصل میں جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس محبت کو ایکسپریس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اظہار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دل میں بہت کچھ رکھتے ہیں لیکن زبان نہیں کھولتے، یہی مسئلہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے گا، لیکن کوئی بھی ہمارے دل کے حالات سے واقف نہیں ہوتا نا، دل کے اندر تو جھانک کر تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی احساس بہت دیر بعد آتا ہے ہمیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ رشتے میں نہیں تھا، مسئلہ ہماری خاموشی میں تھا، ہم نے لاپرواہی کی، ہم اس بات میں تھا کہ ہم نے کوشش کرنا چھوڑ دی، فلاں فلاں فلاں۔ کبھی کبھی آپ لوگ خود سے ایک سوال پوچھو، جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے سب سے پہلے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا ہم پہلے جیسے رہے ہیں؟ کیا ہم اب بھی ویسا ہی خیال رکھتے ہیں جیسے شروع کے دنوں میں ہم اپنا خیال رکھتے تھے؟ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے، آپ یقین مانیں، جن کی شادی ہوتی ہے وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور شادی کے 3-4 سال بعد ہی، بلکہ سال بعد ہی ان کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، وہ خود کو ایسا بنا لیتے ہیں۔ بیوی خیال نہیں کرتی کیونکہ وہ بچوں میں پڑ جاتی ہے، اور شوہر خیال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کس نے دیکھنا ہے۔ بیوی کہتی ہے اب مجھے کس نے دیکھنا ہے؟ بھائی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے۔ اگر دونوں ہی خود کا خیال نہیں کریں گے تو یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ دکھنے میں اچھے نہیں لگو گے، صاف ستھرے نہیں رہو گے تو رشتہ کیسے چلے گا؟ اچھا، یہاں پہ نا شوہر کو ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمانے لگتا ہے، وہ سیٹل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ باقی دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے، باہر کی عورتوں کو وہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ جو گھر بیٹھی بیوی ہوتی ہے، جو موٹی ہو جاتی ہے، اپنا رنگ خراب کر لیتی، جو کہتی ہے کہ اب مجھے کس نے دیکھنا ہے، پھر اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، قصور کبھی بھی ایک بندے کا نہیں ہوتا۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ رشتے خود سے نہیں چلتے، انہیں چلانا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا رشتہ بھی انہی سچویشن سے گزر رہا ہے تو یہ جو میں نے تبدیلی بتائی ہے اپنے رشتے میں لے کر آئیں، ایک دوسرے کے لیے بنے سنوریں، بات کرنا شروع کریں اور سامنے والے کو یہ احساس دلائیں کہ وہ اہم ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔